مریم جو ہیں وہ دروازے پہ کھڑی ہیں اور عیسیٰ گود میں. وقت کی بطول بی بی، قوم جس کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتی تھی، لوگ جس کے نام پہ منتیں مانگتے تھے، وہ بچہ لے کے کھڑی ہے. قوم دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. قوم نے مریم کو دیکھا. قرآن میں آیت نہ ہو میری گردن کاٹ دے. قوم نے دیکھے کہ مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ قوم نے دیا تھا تانا، اللہ نے تانا قرآن میں آیت بنا کے لکھ دیا. ندیم بھائی معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ، ایک ہوتے ہیں کبائر گناہ. پاک دامن عورت کے تہمت لگانا کبائر گناہ میں سے ہے، کبیرہ میں بھی سے نہیں، کبائر میں سے. خدا کہتا ہے اسے صرف میں معاف کروں گا، اس کی سزا بہت بڑی ہے. ایک پاک دامن پہ الزام لگانا کبائر میں سے ہے، اور جو بطول پہ لگا دے. اتنا بڑا جرم کیا قوم نے، لیکن خدا نے تانا قرآن میں لکھ دیا. میرے مالک تو کہتا ہے کہ پردہ ڈالتے ہیں باتوں پہ، تو نے چرچا کر دیا. اگر تو یہ نہ لکھتا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ قوم نے کیا کہا. تو نے آیت کیوں لکھی؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے. یہ تانا نہیں تھا، یہ اصل میں مریم کی فضیلت کا اقرار تھا. اب اگر شہر نکتے سنتا تو پھر سنے میرے مالک اس میں فضیلت کس بات کی. آوازیں قوم نے کہا نہیں نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. قوم مان نہیں گئی جن کی بیٹیاں بطول ہوں، وہ مائیں بھی بات ہو رہی ہے، وہ باپ بھی بات ہو رہے ہیں. اب جسے بطول مانا مجھے کوئی اعتراض نہیں، ناؤ لے گیا، لیکن ایک شرط ہے، ماں بھی بات ہونی چاہیے، باپ بھی بات ہونا چاہیے. نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. صغرا اور کبرا سمجھتے جانا. نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. بچہ کہاں سے آیا؟ جب قوم نے الزام لگایا تو اب جناب مریم کے پاس اور تو کوئی تھا ہی نہیں. وہی فرشتہ جو تھوڑی دیر پہلے حسن بھائی دروازے پہ کہہ رہا تھا نا کہ میں دینے آیا ہوں، وہ بالکل پہلو میں کھڑا تھا. قوم نہیں دیکھ رہی تھی، مریم دیکھ رہی تھی. جب قوم نے کہا کہاں سے آیا کہاں سے آیا، کوئی ادھر سے بات کہاں سے آیا کہاں سے، کہاں، شور مچ رہا ہے اور اکیلی درمیان میں بطول کھڑی. بطول گھبرا گئی. بطول نے اس فرشتے سے کہا بول، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ میں دینے آیا. ان کو بتانا کہ یہ کون ہے، تو کون ہے اور یہ نبی بتا. اب یہاں گواہی بنتی تھی. بطول تھی نا، اکیلی کھڑی ہے، قوم نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اب جو جملہ فرشتے نے کہا، جملہ کلیجے پہ لکھنا، یہ غازی کا نام. بی بی نے کہا بول. فرشتے نے دیکھا بی بی بطول کی گواہی دینا میرے پاس میں نہیں ہے. بیٹھا کوئی بندہ، کوئی بندہ، میں بطول کی گواہی دوں تو پھر کون دے؟ وہ دے گا. یہ تو کون دے، یہ کیوں دے؟ جملہ سنا. ویسے کہا بی بی بطول کی گواہی بھیجے دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، بطول کی گواہی بیٹے دیتے، بطول کی گواہی بیٹے دیتے. اتنا کہنا تھا لب متحرک ہوئے عیسیٰ نبی کے. بول کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی. رکو، میں اللہ کا عبد ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں. قوم نے سنا، چپ کر کے چلی گئی. عیسیٰ نبی، الزام ماں پہ ہے. بول ہی پڑے تھے تو کہتے میری ماں طیبہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے. عیسیٰ نے کہا چپ گستاخ ربر، انہیں پتا ہے جن کے بیٹے نبی ہو وہ مائیں پاک ہوتی ہیں. خاموشی سے قوم چلی گئی. اب آخری نتیجہ دینے لگا اور دلیل اتنی وزنی دینے لگا. جب سے سختیاں زیادہ ہوئی ہیں میں بھی بڑا محتاط ہو گیا ہوں. میں نے طریقہ ہی بدل دیا ہے. اب طریقہ میں بدلنے لگا ہوں. اسے کہتے ہیں تکنیک کا استعمال. اب میں وہ تکنیک کا استعمال کرنے لگا ہوں. اب میں دیکھوں گا میرا شہر جو ہے وہ وہی ہے جہاں میں چھوڑ کے گیا تھا یا اس سے آگے کہیں نکل گیا ہے. اب قوم چپ کر کے واپس چلی گئی، قوم خاموش ہو کے واپس چلی گئی. رک رک میرے اللہ
اس نے لگایا تیری بطول پہ الزام، انہیں واپس نہ ڈالے، انہیں یہی کرو، انہوں نے تیری بطول پہ الزام لگایا. اس دور میں عذاب آتے تھے، زمین سے جب پھٹ جائے، آسمان سے پتھر نازل کر، آسمان سے پہاڑ گرا دے، بادل کا ٹکڑا ان پہ گرا دے. انہوں نے بطول پہ الزام لگایا. خدا نے کہا عذاب آنے کے لیے تیار تھا لیکن اب ٹل چکا ہے. میرے والی کیوں ٹلا؟ نہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، نہ مریم سے معافی مانگی، ان پہ عذاب کیوں ٹل گیا؟ خدا نے کہا عذاب اس لیے ٹل گیا، انہوں نے بطول سے گواہ مانگا، بطول نے پیش کیا، انہوں نے مان لیا، انہوں نے بطول کا گواہ مان لیا. جو بطول کا گواہ مانے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، جو بطول کے گواہ جھٹلا دے وہ لعنت میں آ جائے. جو بطول کے گواہ، انہوں نے بطول کا گواہ ماننا ہے، مان لیا نا بطول کا گواہ، اب بچ گئے لعنت سے. اگر یہ بطول کے گواہ جھٹلا دیتے، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. ربیع الاول کا پہلا جمعہ انشاءاللہ 25 سفر حجویری ٹاؤن، اور انشاءاللہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ انشاءاللہ 1 نومبر بن رہی ہے انشاءاللہ. 4 کی مجلس میں آپ کے سامنے حاضری اور نوکری ہوگی. مریم نے ایک بیٹا پیش کیا، قوم نے مان لیا. زہرا دربار میں 2 بیٹے لے کے دونوں سر پہ امامے رکھ کے کہتے رہے ہماری ماں سچ بول رہی ہے. خوش قسمت ہے تو عیسیٰ کی ماں، تیری قوم نے تیری لاج رکھ لی. ہائے قسمت محمد کی بیٹی کی، جسے بھرے دربار میں کہہ دیا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے. بس یہی جملہ تھا جو زہرا کے سر کے بال سفید. آج ہے اسی گھر کی ایک چھوٹی فاطمہ کا جنازہ. ندیم بھائی، شرازی برادران، اللہ ابوالقاسم بھائی کے درجات بلند فرمائے. اس گھر کی بطولوں کی قسمت عجیب ہے. اس گھر کی ہر بطول دربار میں کھڑی رہی ہے. عراق کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی عربی میں، اس کا 2 سال پہلے اردو میں ترجمہ ہوا. مصائب کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہی رونے والا ہے. میں صرف نام پڑھوں گا، آخر تک ہائے کی آواز آئے گی. کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک. جس نے ہائے کہا محمد کی بیٹی، تیرا ہائے کہنا اپنے مقدمے میں بطور گواہی کے درج کر. فاطمہ سے فاطمہ تک. اس میں انہوں نے 2 بیبیوں کا ذکر کیا، رسول کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ. انہوں نے 4 درد لکھے ہیں، میں چاروں درد پڑھنے لگا. پہلا درد، انہوں نے کہا ان دونوں فاطموں کا مقدر عجیب تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی. میں نے محنت نہیں کرنی، جسے خبر ہے کہ میں حسین کی بیٹی کے جنازے پہ آیا. جماعت علی بھائی، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی. اگلا درد پڑھو اگر آئے کہ ایسو کو. انہوں نے اگلا درد لکھا، انہوں نے کہا اس سے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا، اسے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا. تیسرا درد پڑھنے لگا، مجھے معافی معاف کرنا. انہوں نے کہا لیکن دونوں کے مقدر میں ایک فرق تھا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی. میں چوتھا درد پڑھنے لگا، مجھے جتنے مجلس میں سید بیٹھے معاف کر دینا. انہوں نے کہا چوتھا ایک اور درد ہے جو دونوں کے مقدر میں فرق آ گیا. انہوں نے کہا وہ 18 سال کی عمر میں کمر چھپا کے چلتی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی، سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سجاد مجھ سے چلا نہیں جاتا. کتنا کھڑا کیا انہوں نے محمد کی اس چھوٹی فاطمہ کو. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے مجھ سے سیدادیوں کی شہادتیں کبھی نہیں پڑھی گئی. درد پڑھوں گا، شہادت تو پڑھ نہیں سکتا.
درد پڑھنے سے پہلے دعا کروں گا اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے. جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہونا اسے پتا ہوتا ہے میرا باپ کے بعد پی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مجھے عیدیں دینے والا کوئی نہیں, مجھے کفن پہنانے والا کوئی نہیں. اللہ کوئی بہن بغیر بھائی کے نہ ہو. اللہ ہر بہن کو بھائی والا غرور دے. میں اپنے شہر میں پڑھ رہا ہوں, مجھے بادشاہ حسین کی عزت کا ندیم بھائی اللہ محمد رضا کی زندگی کرے, اللہ ہر صاحب اولاد کی زندگی کرے, اللہ بیٹیوں کے نسل اچھے کرے. جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہونا وہ بیٹی بازار جانے لگے اکیلی جاتی ہے. جب بھائی ہو جاتا ہے نا پھر ماں سے پوچھ لیا اماں میں نے بازار جانا ہے. ماں کہتی باپ کو آنے دے. اماں بابا نے لے جانا ہے. ماں کہتی اچھا پھر بھائی کو ساتھ لے جا. وہ 4 سال کا بھائی کیا ہوتا ہے, لیکن بہن ہاتھ پکڑ کے غرور سے بازار میں چلتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے اب مجھے کون دیکھے گا, میرے ساتھ میرا بھائی ہے. اگر بازار میں بدماش کھڑے ہو اور بہن ڈر جائے, 4 سال کا بھائی بہن کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے, رو کے نہ گھبرانا میں تیرے ساتھ آیا ہوں, ماتم کا شروع کو کرنا. شام کے بازار میں 4 سال کی سکینہ سجاد کا کرتا پکڑ کے رو کے کہتی تھی تو نہ رو میں تیرے ساتھ آئی. سجاد نہ رو, سجاد تیری سکینہ تیرے ساتھ ہے. اور میرا شام کے بازاروں کا تھکا بھائی نہ رو, سکینہ تیرے ساتھ ہے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم اس بی بی کے درد پڑے جائے نا. حسن جعفری صاحب مجمع سے بندے نہ اٹھے, جنازے اٹھے. میں ہر درد میری آنکھوں کے سامنے آ رہا, میں چھوڑ رہا ہوں کہ نہیں پڑھنا, یہ بھی نہ پڑھوں, یہ بھی نہ پڑھوں. یہ غازی کا علم ہے. تمہارے آنسوؤں کے لیے میں قسم دے دیتا ہوں, قسم میں نے دے دی, اب آنسو ضرور دے دینا. 11 محرم کو ہر بی بی کے ہاتھ ایسے بدے تھے, اس کے ہاتھ ایسے بدے تھے, اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھے گئے. سارے رستے میں سجاد سے کہتی رہی سجاد انہیں کہہ میرے ہاتھوں کی رسیاں کھولے, اور میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی. ایک لمحے کے لیے تڑپ کے رونا ہونا, تمہیں دیکھنا ہو کہ حسین کی بیٹی کے درد کیا ہے. بچوں کو لے کے لیے سیر کے لیے جاتے ہو نا, کسی تفریحی مقام پہ جاؤ, اکثر تفریحی مقامات پہ لوگ اونٹ لے کے کھڑے ہوتے بچوں کو سواری کروانے کے لیے. تمہیں تڑپ کے رونا ہونا, بیٹی اکیلی اونٹ پہ بٹھا کے دیکھنا. بچی کبھی بھی اکیلی اونٹ پہ نہیں بیٹھے گی, روکے گی بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے, کیونکہ اونٹ جب اٹھنے لگتا ہے پہلے اپنے گدرے زمین پہ رکھتا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے سکینہ کو اونٹ میں بٹھا کے سکینہ کے پاؤں رسیوں سے باندھ دیے. رو کے کہتی نہیں سجاد انہیں کہ اونٹوں کو آہستہ دلائے, اوے میری کمر تھک گئی. میں کون سے درد پڑھوں حسین کی بیٹی کے. پورے رستے یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے نا کہ شہزادی کے ہاتھ رسیوں سے, پاؤں اونٹ کے نیچے پوچھ سے باندھے گئے. کیوں باندھے گئے تھے؟ کربلا سے کوفہ جاتے ہوئے 7 بار گری حسین کی بیٹی. جب بھی گرتی سجاد قافلہ روک لیتے, رو کے کہتے ہو کمینہ اونٹ روکو حسین کی بیٹی گر گئی ہے. جب آخری
بار گری ہے تو وہ کمینہ لینے کے لیے گیا ہے جس کے تماچوں کی شام غریبہ سہتی ہوئی تھی. جب شمر قریب گیا ڈیجے پہ بیٹھ کے کہتی تھی مجھے یہیں چھوڑ کے چلا جا, تو جہاں کہے گا میں پیچھے آ جاؤں گی. یہ کمینہ دیکھ رہا حسین کی بیٹی یہاں کیا کرے گی. روک کبھی جیسے ابو ذر غفاری کی بیٹی رستے میں کھڑی ہو گئی تھی, اس نے بابے کا کفن مانگا تھا, میں رستے میں کھڑی ہو جاؤں گی, کوئی کافلہ گزرے گا میں کہوں گی میں سید زادی ہوں مجھے خمس میں چادر دو, کوئی چادر دے گا میں کربلا جاؤں گی, میں بابا دفنا کے جہاں کہو گے. میں آ جاؤں گی. کوفہ سے گزری, ذہن میری طرف رکھنا, ذہن میری طرف رکھنا, ذہن میری طرف رکھنا. کوفہ سے گزری, بازاروں سے گزری, درباروں میں گزری, جہاں جی چاہتا کوئی سے تماچے مارتا, جہاں جی چاہتا کوئی سے تازیانے مارتا. سارا دن زندان کی سلاخوں پہ سر رکھ کے رو رو کے کہتی سجاد پرندے گھروں کو جا رہے ہیں, کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے. سجاد زخمی بہن کا ماتھا چوم کے کہتا ہر کوئی جائے گا, سکینہ تو نہیں جائے گا. جب آخری رات آئی ہے نا تیرا سفر کی شب, روتی روتی سجاد کی زخمی گود میں آ کے بیٹھ گئی. سجاد کی داڑھی چوم کے کہتی بتانا سجاد, جیسے نامی خدیجہ رہی ہے محمد کے ساتھ, دادی زہرا رہی ہے علی کے ساتھ, پھوپھی زینب رہی ہے بابا حسین کے ساتھ, سجاد میں سکینہ تیرے ساتھ رہی ہوں. سجاد میں نے تجھے کوئی تکلیف تو نہیں آنے تھی. سجاد رو کہتے سکینہ آج ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے. رو کے کہتی آج ایک احسان کر دے. سجاد رو کہتا ماں کیا مانگتی ہے. رو کہتی مجھے کہیں سے بابے کا سر منگوا دو. سجاد اب میری بس ہوئی ہے, اب مجھے بابے کے بغیر رہا نہیں جا رہا. کتابیں کہتی اٹھے سید الساجدین. مولا سجاد نے زندان کی سلاخوں پہ سر مارا, سر کا شور آیا, ایک سپاہی دوڑتا ہوا ہے, کہتی یہ شور کس چیز کا ہے. سجاد رو کہ دو کمینہ میری بہن ڈر گئی ہے, اسے بابے سے ملاؤ. یہ کمینہ دیکھتا آدھی رات کا وقت ہے, تیرے بابے کا سر صندوق میں, صندوق کو تالا ہے, صندوق کمرے میں ہے, داروغہ اپنے گھر چلا گیا ہے, وہ صبح آئے گا تالا کھولے گا, صندوق نکالیں گے, پھر سر نکلے گا, پھر میں یزید سے اجازت لوں گا, اکثر وہ اجازت ہے تو میں سر بھجواؤں گا ورنہ نہیں بھجواؤں گا. سجاد لوگ کہتے مجھ سے جو مانگتا ہے وہ لے لے, ایک بار میرے بابے کا سر دے دے. اتنا جملہ کہنا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھائی کے قدموں پہ آئے. لوگ کہتی منتیں کیوں کرتا ہے, میں کوئی فاطمہ نہیں ہوں. یہ کہہ کے بیوی نے سلاخوں میں سر رکھا. رو کہتی بابا تیری بیٹی تجھے بلا رہی ہے. ادھر سے صندوق کا تالا ٹوٹا, حسین کا سر پرواز کیا, آواز آئی بول سکینہ. سر حسین نے زندان کی چھت پہ آیا. صاحب کتاب کہتا زندان کی چھت نہیں تھی, حسین کا سر صندوق سے نکلا, دربار سے ہوتا ہوا زندان کی چھت پہ آیا. ہر سیدزادی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی, ہر بی بی نے سر حسین کو دیکھا. زینب نے جھولی پھیلائی, آواز آئی آ میرا غریب کربلا. کلثوم کی آواز آئی آ بہن سر لینے کے لیے کھڑی ہے. رقیہ کی آواز آئی دیکھ تیری نگرانی آئی کھڑی ہے. فضہ کی آواز آئی آ میری گود میں آج کنیز سر لینے کے لیے کھڑی ہے. ماتم کر سکو تو ماتم کرنا. ہر بی بی نے اپنا دامن پھیلایا. سکینہ جلدی سے ریت پہ لیٹ گئی. رو گئی بابا پہلے میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی تھی, لاج اپنا سر میرے سینے پہ لے کے.
सरे हुसैन सकीना के सीने पे आया, बिला तशबीह दोनों बाजुओं से बाबे का सर पकड़ा, बाबे की दाढ़ी चूम के कहती बाबा आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं। बाबा वो जो तूने मुझे लेके दिए थे ना, बाबा वो शाम गरीमा शिमर चीर के ले गया। अभी सकीना दुख बता रही थी, ज़ैनब की आवाज आई, हाय बीबी वहीं की वहीं बैठ जाओ। कितनी देर सकीना बातें करती है, करती रहने दो। थोड़ी देर बाद सकीना की आवाज बंद हो गई, सजाद की आवाज आई, अम्मा अब तो सकीना की बातें खत्म हो गई। ज़ैनब की आवाज आई, बातें खत्म नहीं हुई। कालू इन्ना लिल्लाह, मर गई जिंदान में हुसैन की बेटी। यहां से आगे दो दर्द पढ़ूंगा, दो दर्द, ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट पढ़ूंगा। सांस ले लो, थोड़ी देर रुक जाओ, इतना इंसान रो नहीं सकता। लेकिन नदीम भाई जो दो दर्द मैं पढ़ूं, फिर ये मेरी मिन्नत है अपने शहर में, इन दो दर्दों में फिर बैन इतना ऊंचा हो, कम से कम मुसाफिरा को पता चले ये मुझे रोने के लिए आए। मैं वो दो वजह पढ़ने लगा जो आज तक मिंबर से पढ़ी नहीं गई। मैं पहली वजह पढ़ने लगा, जब भी बीबी सकीना की शहादत पढ़ी गई, जाकिरीन ने क्या कहा, सजाद ने बहन कुर्ते में दफनाई। ऐसा ही सजाद ने कफन नहीं दिया, उसी कुर्ते में बहन दफना दी। शहर में हूं, भाई बेटा हूं तुम्हारा, उठे पे मजमे से सैयद, मुझे कहा तू बता कफन क्यों नहीं दिया? जिसके बाप का कुर्ता जन्नत से आ सकता था, वो बहन का कफन भी मंगवा सकता था। मेरी मजबूरी है, मैं बाजार में हूं, मेरी मजबूरी है, मैं सैयदों का बुलाया हुआ आया हूं। इतने सैयदों के सामने मैं दर्द खोल के नहीं पढ़ सकता। मैं इशारा करूंगा, तू जाने और शाह वाली मरका जाए, फिर तेरे नसीब में हुआ तो मातम कर लेगा। 10 मुहर्रम को मात नहीं करता है जंजीर का मातम, फिर पहनता है कमीज, शाम तक रहता है जुलूस में, रात को आता है घर वापस। बहनों ने लगाना होता है जख्मों पे तेल, माँ करीब आके कहती है आहिस्ता कमीज उतारना, तेरे जख्मों तेरी कमीज के साथ चिमट गए हैं, तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है। अब तू भी इशारा नहीं समझा तो कब समझेगा? इधर सकीना का जनाजा तैयार हुआ, ज़ैनब की आवाज आई, सजाद कुर्ते में दफना दे। ओए बड़ी जख्मी है हुसैन की बेटी, ओए बड़े जख्म है, ओए सकीना के जिस्म क्यों दफनाई कुर्ते में? जख्म बड़े थे सकीना के बदन पे। आखिरी दर्द पढ़ने लगा, वो 1 मिनट का, 1 मिनट का दर्द पढ़ने लगा। तुम्हें बादशाह हुसैन की बेटी की गुर्बत का वास्ता, जिसके घर में बेटी है ना वो तड़प के रोए, बेटी वाला बगैर आंसू के ना जाए, जिसे पता है कि मेरे घर में भी बेटियां बैठी। ये दर्द पढ़ने से पहले सैयद हसन जाफरी साहब आप मुझे इजाजत देंगे मैं वो दर्द पढ़ूं जो हुसैन की बेटी का दर्द है। बादशाह हुसैन की इज्जत जैसा नदीम भाई जाकर कहते हैं, सजाद ने रस्सियों में दफना दी, सजाद ने रस्सियां भी ना खोली। मेरे शहर में सारी जिंदगी सवाल रहा, आखिर सजाद ने रस्सियां क्यों नहीं खोली? मुझे कुछ 14 साल का कहती था, उसकी कड़ियां तो खुल गई थी, सकीना की रस्सियां सजाद के हाथों से क्यों ना खुल सकी? मैंने मुसाहिब की किताब में एक रिवायत पढ़ी, मैं रिवायत पढ़ने लगा हूं, हर शिया घर तक रोता हुआ जाएगा। मेरे इमाम मूसी काज़म से एक बंदे ने बगदाद में पूछा था, आखिर तेरे दादा सजाद ने अपनी सकीना के हाथों की रस्सियां क्यों नहीं खोली थी? इमाम मूसा काज़म ने सर